السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالمی معلومات۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب صہیب مرغوب صاحب، جو عالمی امور پہ بین الاقوامی معاملات پر اپنی ماہرانہ رائے، تجزیوں اور تبصروں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا ایک بڑا موضوع ہے کہ اسرائیل کا بدستور حملہ اور جارحیت فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں جاری ہے۔ جو امن معاہدے کی ایک موہوم سی امید پیدا ہوئی تھی وہ اب دم توڑ چکی ہے، اور رفح جو کہ بالکل جنوب میں ہے غزہ کے، اور اسرائیل غزہ کا جنوب جو مصر سے لگتا ہے اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں پر زمینی حملہ شروع کر چکا ہے اسرائیل، اور امریکہ اس کو بظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ داخل نہ ہو، لیکن اس نے امریکہ کی بات نہیں مانی۔ 5واں روز ہے آج غزہ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محدود کارروائی کر رہے ہیں، حماس کو بالکل یہاں سے ہم جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے اس وقت تک ہم اپنا فوجی آپریشن نہیں روکیں گے، اپنی جارحیت اور بربریت جاری رکھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا۔ اور 80,000 سے زیادہ فلسطینی رفح چھوڑ چکے ہیں۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اکتوبر میں پچھلے سال، تو کہہ رہے تھے کہ شمالی غزہ کا جو ہے وہاں تک اسرائیل کارروائی کرے گا، تو لوگ جنوب میں ہجرت کر گئے تھے۔ اب جنوب کے بالکل انتہا پہ بھی وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور جو مصر میں مذاکرات ہوئے تھے جس پہ حماس نے بھی معاہدے پہ اتفاق کر لیا تھا، وہ تو اب سمجھیں ختم ہو گئی بات۔ اب جو ہے وہ امریکہ نے ان کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو گولہ بارود نہیں دیں گے اگر آپ نے رفح میں کارروائی کی، لیکن اسرائیل نے کہا آپ نہیں دیتے تو نہ دیں، ہمارے پاس اپنے بھی وسائل ہیں۔ 1948 میں آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا تھا، تب بھی ہم نے اپنی جو کرنا تھا وہ کر لیا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ اور بنیامین نیتن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے ناخنوں سے بھی لڑنا پڑا تو ہم اس سے بھی لڑیں گے، فنگر نیل سے بھی لڑیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بظاہر کچھ بھی کہے لیکن ان کے ساتھ ہے۔ $4.25 ارب سالانہ وہ اس کو امداد دیتا ہے، اسرائیل کو گرانٹ دیتا ہے، قرضہ شرضہ نہیں، گرانٹ بس دیا اور بھول گئے۔ اور ابھی $14 ارب کی جنگی امداد انہوں نے منظور کی ہے۔ اور جو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں جان کربی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حماس کے خلاف اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرے، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کا خیال ہے کہ رفح میں داخل ہو کر وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ اس طرح جو نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، 35,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں رفح کے ہسپتال ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، ناکارہ ہو گئے ہیں، وہاں سامان نہیں ہے، آپریشن نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ جو غیر عرب ڈاکٹر وہاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہیومن نہیں ہے، یعنی انسانی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہسپتالوں میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں کہ وہ جو زخمی ہیں ان کا علاج کر سکیں۔ تو صہیب صاحب، یہ تو معاملہ جو تھوڑا بہت تھا شاید کہ حماس اور اسرائیل میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، قیدیوں کا تبادلہ، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے تو مصر کے ساتھ بارڈر بھی ان کا بالکل بند کر دیا، وہاں سے انسانی امداد بھی نہیں پہنچ سکتی، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، مسلمان ملک بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، مغرب بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ شکریہ۔ دیکھیں، تماشا تو اسلامی ملک دیکھ رہے ہیں، مغربی ملک ہمیشہ سے بڑا سلولی موو کرتے ہیں۔ وہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ صبح کچھ ہوا اور 3 منٹ میں بیان جاری کر دیا اس کے بس ہو گئے۔ وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، اور اس میں وہ آہستہ آہستہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہمارا اتنا اثر نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اندر گھس کے ان کی چیزوں کو معلوم کر سکیں۔ ابھی جیسے دیکھیں کہ جی بہت سی یونیورسٹیز نے اسرائیل کے ساتھ ڈس انویسٹمنٹ کے جو مطالبات تھے وہ مان لیے۔ اچھا، ایک یونیورسٹی کی جو اپنا پریزیڈنٹ ہیں مارتھا، وہ مستعفی ہو گئیں، اتنا پریشر ان پہ پڑا پرو حماس اس کا۔ اچھا، اس کے بعد اب برٹن پہ یہ کہ وہ جو F-35 پلیز دے رہا ہے جو وہاں پہ سویلینس پہ گولہ باری کے لیے استعمال ہوئے، وہ بند کیے گئے۔ وہاں پہ اب جو لندن کی 2 بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی کل کیمپ لگ گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید اس پہ یورپ میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس وقت جو یورپ کی ووٹ بینک کی ڈویژن ہے وہ اتنی خطرناک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر یورپ میں کسی بھی ملک میں الیکشن ہوئے تو وہ اس میں بھی کہ یہ ساری حکومتیں جو سب موجود ہیں یہ ختم ہو جائیں اور نئی طرح کی کوئی حکومتیں برقرار آ جائیں، کیونکہ وہاں کے جو یوتھ ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح ہے جس طرح
اب آپ کہیں گے نا کہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں، تو وہ مطلب اس طرح کی سچویشن اس وقت پوری دنیا میں یوتھ کا انقلاب آیا ہوا ہے. یوتھ کا انقلاب ابھی دیکھیں آج ہی ایک امریکن پیپر نے چیزوں کو فزل آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ کمزور پڑ جائیں، تو اس نے 1968 میں جو جس نے موومنٹ لانچ کی تھی اس کا انٹرویو کہیں سے پکڑ کے لیا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، وہ غلطی اب نہ کرو. وہ تو ظاہر اپنی عمر گزار چکا، اپنے مقاصد پورے کر چکا. تو لیکن اسٹوڈنٹس اب یا جو بھی ہیں باہر کے لوگ بھی ہیں یا اسٹوڈنٹس میں ظاہر ہے تحریک میں تو سارے شامل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایسے تو نہیں. اور دیکھیں سر جی، انہوں نے اپنی جابس خطرے میں لگائی ہیں، اپنا فیوچر خطرے میں ڈالا ہے، اپنی پوری فیملیز کو، کیونکہ بہت سے لوگوں نے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کمپنی چلا رہے ہیں، جو وہاں پہ پیسے دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہ جابس کے دروازے بند کرتے ہیں. تو اپنے فیوچر کو ایٹ اسٹیک کر کے حماس کے، اور دیکھیں حماس بنے ہوئے یہ نہیں کہ وہ کیا پورا پیلسٹینی ہے. سیف صاحب قطع کلامی معاف، وہاں کی جو عوام ہے خاص طور سے تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ، وہ تو اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کر اور متحرک ہو گیا ہے، لیکن وہاں کے حکمرانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہیں، حکمرانوں پہ اثر ہو رہا ہے نا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا اتنا نہ ان کے اندر. دیکھیں جو بائیڈن نے کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی، امریکن میڈیا نے ریڈ لائن نہیں لکھا، اس نے ریڈ لکھ کے آگے بریکٹ میں ISH لگا دیا، یعنی خون کی لکیر ہے، ریڈش لائن ہے جو اسرائیل نے بور کی ہے، اور جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا امریکن میڈیا نے، سب نے، کہ یہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اچھا اب گورنر اور لوگ وہاں پہ اس میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر جو بائیڈن نے جو بند کیا وہ کھولے. اب یہ میڈیا میں چھپ رہا ہے انٹرنیشنل کہ کون کون سے ملک ہیں جو اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں استعمال ہو رہا ہے. ڈیڈ لائن ہے 10 تاریخ، آج ہے 10 نا، آج کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی جو بائیڈن گورنمنٹ کو کہ وہ یہ سرٹیفکیٹ دے، جیسے پاکستان کے بارے میں تھا نا کہ پریسلر امینڈمنٹ کے تحت سرٹیفکیٹ دے گا کہ نیوکلیئر نہیں رکھتا تو پھر اس کو پریسلر امینڈمنٹ کے تحت ایڈ ملے گی. وہ سرٹیفکیشن امریکن گورنمنٹ کو دینا پڑے گی کہ جو ہتھیار ہم نے سپلائی کیے ہیں وہ اس نے سویلینز کو مارنے میں، ان کے قتال میں یوز نہیں کیے، وہ دے نہیں سکتا کیونکہ امریکن گورنمنٹ خود مان رہی ہے. تو جیسے ہی وہ یہ سرٹیفکیٹ دے گی، جھوٹا دے گی تب بھی پھنسے گی، سچا دے گی تو پھر اس پہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگ جائے گا. تو امریکہ کے اندر بھی اتنی بڑی ڈپلومیٹک ایک زلزلہ آیا ہوا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پر 7.5 کی پاور کا زلزلہ ہے جو ان کو لگ پتا جائے گا. اس لیے ہمیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یورپ میں اور اس میں حکومتوں پہ اثر نہیں ہے. وہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا میں بیان پڑھ رہا تھا BBC پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تاثر غلط ہے کہ ہم اسرائیل سے دور ہو رہے ہیں یا ہم نہیں چاہتے کہ حماس کا خاتمہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں لیکن یہ کہ رفح میں نہ گھسو. مگر وہ تو گھس گئے، 5واں روز ہے، وہ مار رہے ہیں وہاں پکڑ. گھس بھی گئے تو بند بھی ہو گئی. دیکھیں نا جو بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ میں ایڈ بند کر دوں گا، یہ گولہ بارود نہیں دوں گا، جو 1800 کے، اور یہ والی جو گولہ بارود ہے جس کا 10 ایئرس کا کانٹریکٹ ہوا تھا ان کا اسرائیل کے ساتھ 2016 میں، اور 2018 میں اس میں مزید امینڈمنٹ ہوئی تھی. $38 ارب کا انہوں نے اسلحہ دینا تھا فیزز میں. تو اور یہ کوئی پیسے تھوڑی انہوں نے پے کرنے ہوتے کہ ہمیں کوئی دے گا پانی ریڈ گندم بھی تو ہم سے پیسے مانگ لے گا. نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ جی ہم پیسے بھی نہیں دیں گے، $38 ارب کا معاہدہ ہے. تو اب اس کے تحت انہوں نے یہ جو بمز ہیں، بم کی کوئی 4-5 قسمیں ہیں جن کو 1800 پاؤنڈ کا بھی کہتے ہیں اور اس طرح کے کوئی 1500 پاؤنڈ، اس طرح جو زیادہ تباہی مچاتے ہیں، جو وسیع پیمانے پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے نقصانات ایک بڑے ایریا میں ہوتے ہیں اور باقی بھی ہوتے ہوں گے نا، میں بتا نہیں رہے نا، باقی بم بھی تو ہوں گے نا، جیسے ڈیزی کٹر جیسے انہوں نے مارے، جیسے انہوں نے وہ والے بم مارے تھے کہ جس نے آکسیجن سب کر لی، وہ نیکپام بم ٹائپ جس میں لوگ جسم سلفر زیادہ تھا، وہ اس کی بارش ہوئی. تو یہ ہمیں بتا تو نہیں رہے لیکن یہ بھی ہوں گے اس میں، یہ بھی دے رہا ہوگا. تو یہ چیزیں امریکہ نے اب ان کو سپلائی روک دی. اب پریشر پڑا ہے جرمنی پر، اٹلی پر، فرانس پر اور اپنا جو UK کہ آپ بھی یہ سلسلے بند کرو. ان کی یونیورسٹیز میں بھی یہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ڈس انویسٹمنٹ اور یہ اس کے دور رس اثرات ہوں گے، ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر پا رہے نا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. ٹائم سے مطلب ہم تو اپنی سیاست میں الجھے ہوئے نا. لیکن یہ بھی ہے نا کہ جو یہودی لابی ہے امریکہ میں وہ بہت پاورفل ہے، پورا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے. امریکہ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ان کی امداد کے بغیر الیکشن جیت نہیں سکتا. کہ اس کو جو اخراجات کرنے ہوتے ہیں پریزیڈنشیل کیمپین پہ، اس کے لیے سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے
نیو یارک اور کیلیفورنیا کے جوز دیتے ہیں تو بہت حد تک وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں اپنی کچھ اس طرح کی پاور نہیں بنا سکے، لابی نہیں بنا سکے. دیکھیں وہاں پہ جو پیکس ہیں، اکاؤنٹ کمیٹیاں جو یہ پیسوں کو دیکھتی ہیں، حساب کتاب کرتی ہیں، لیتی ہیں، دیتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں، تو اس میں ڈویژن ہو گئی ہے ہر سطح پر نا. ابھی اس کو چونکہ فنامینا کو ڈسکس نہیں کیا لوگوں نے، اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی. ہر سیکشن میں ایون جیسے جیوز کے آرگنائزیشنیں، جوش کرونیکل ایک ہے مسلسل لکھ رہا ہے. اسرائیل کے اندر کئی اخبارات ایسے ہیں جو اسرائیل کے خلاف لکھ رہے ہیں. آپ نے جو پڑھا وہ حریز نے لکھا کہ جی ہم ناخونوں سے بھی لڑیں گے، اور ایک اور اخبار نے لکھا کہ نیتن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا بھی لڑوں گا. مطلب اگر ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی، سب نے مجھے کرمنل کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تو میں اکیلا بھی لڑوں گا. اب آپ اس کی حمایت دیکھیں. فلسطین کو کیا کبھی انٹرنیشنلی اتنی سپورٹ ملی جتنی اس وقت ملی؟ اب آپ سوال کا جواب دینا، ہاں نام ہے. نہیں ملی. اچھا اب میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ فلسطین کو پہلے مبصر کا درجہ ملا، مبصر کے بعد انہوں نے ایک کرنا چاہا کہ ہمیں رکنیت مل جائے، اس میں وہ فلاپ ہو گئے. اب جنرل کونسل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد پیش ہوگی. اگر امریکہ نے کہا اگر تم نے اس کی قرارداد منظور کر لی تو ہم تمہاری یو این کی امداد کاٹ دیں گے. ابھی اس میں یہ ہے کہ جو اپنا جنرل کونسل ہے اس میں ان کو 141 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے 193 میں سے. یورپی یونین کے 5-6 ملک ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جون جولائی میں کر لیں گے، جن میں اسپین بھی ہے اور آئرلینڈ بھی ہے، اٹلی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم شاید ایکسیپٹ کر لیں گے. ایسے 5 ملک ہیں 4 جو کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا ابھی اس وقت 9 یورپی ملک ایسے ہیں جنہوں نے ایکسیپٹنس دی ہوئی ہے، اس کو بطور اسٹیٹ ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اینٹیٹی کے طور پہ مانتے ہیں. تو یہ 13 ہو جائیں گے، 15 ہو جائیں گے. اس کے بعد 27 میں 13, 14 یا 15 جتنے بھی ہوں گے، یہ بڑا ہینڈسم فگر ہو جائے گا اور یونین کی جو پالیسی اس پہ اثر انداز ہو سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب آج کے دن شاید 10 کو ہی ہونا تھا جو جس میں ان کو ایک مبصر کے درجے کو اپ گریڈ کرنا تھا. دیکھیں ویٹو امریکہ کر سکتا ہے سلامتی کونسل میں، کوئی ملک کر سکتا ہے، 5 ہیں اس میں تو کر سکتے ہیں. فرانس کر سکتا ہے، روس کر سکتا ہے. ہم نہیں کر سکتے، باقی 5 چائنا، فرانس، روس، برطانیہ. جو یونائٹڈ نیشن ہے اس میں ویٹو نہیں ہے، اس میں ان کو جنرل اسمبلی میں وہی جنرل اسمبلی جو اس کی یو این کی، اب اس میں ویٹو پاور نہیں ہے. جب اس کا اجلاس ہوگا اور جب اس میں ان کو سپورٹ ملے گی تو یہ لازمی طور پر ان کو ایک ریاست کے طور پہ مان لیں گے. اچھا فرق کیا ہے جو ان کو پہلے مانا گیا اور جو اب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو آج ان کا ہو جائے گا، شاید ہمارے ٹائم کے مطابق رات کو ہوگا یا صبح کو ہوگا، لیکن آج کی تاریخ میں ہوگا. فرق یہ ہوگا سر کہ صرف ووٹ میں حصہ نہیں ڈال سکیں گے، ووٹ میں کہ جہاں بھی کسی چیز پہ ووٹنگ ہوگی تو اس میں نہیں کر سکیں گے. ادروائز ان کو ساری ہی چیزیں اسٹیٹ کے طور پر حاصل ہوں گی. ایسوسیٹ ممبر ایک طرح سے بن جائے، ممبر ہی ہوگا، ایسوسیشن کے طور پہ تو ابھی بھی ہیں. اچھا پھر وہ تقریباً فل فلیج ہوں گے سوائے ووٹ کے، ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا، بس باقی سارے رائٹس ان کے اسٹیٹ والے ہوں گے. اچھا اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں جب 2011 میں ان کو مبصر کا اسٹیٹس ملا تو ان کو مختلف انٹرنیشنل جو کانٹریکٹ تھے، جو معاہدے تھے، اس میں شمولیت کا موقع مل گیا تو آئی سی سی میں اسی میں شامل ہوئے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. اگر وہ درجہ نہ ملتا تو یہ تو بیچارے رہ جاتے. تو جیسے ہی 2 اسٹیٹ پہ ان کو ایکسیپٹنس مل جائے گی جنرل اسمبلی کے ذریعے سے تو یہ ایک بہت بڑا ہوگا بریک تھرو، اور وہ ان لوگوں کی قربانیوں سے ہی ہوا. ابھی میں آپ کو یورپ کا بتاؤں، اچھا آپ اس کا ایک جملہ بس کہ جو 7 اکتوبر کو لوگ اسرائیل میں داخل ہوئے تھے ان میں رائٹر کے یا ریوٹر جو بھی اس کو کہتے ہیں اس کے فوٹوگرافر بھی تھے، اس کے جرنلسٹ بھی تھے. مطلب جو حماس کے ساتھ داخل ہوئے یہ لوگ بھی تھے. اور پولیٹزر نے ابھی جو ایوارڈ اناؤنس کیے ابھی ریسنٹلی، اس میں امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے جو ٹاپ لیول کا، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے وہاں جا کے فوٹوگرافی کی کہ جان پہ کھیل گئے. نہیں آپ اس میں دیکھیں نا، جب ڈاؤن گریڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی چیز پہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، جب اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے تو چرنوبائل کی یہ ہے کہ اب ویسٹ کا ضمیر بھی کچوکے لگانا شروع ہو گیا ہے. سول سوسائٹی اس کی جو ہے وہ اب پوری طرح تیار ہے. اور اسرائیل کا تو ایک مقصد یہی تھا کہ ہم فلسطین کو تسلیم ہی نہ کریں. اور وہ میں جو ان کا مٹیریل پڑھتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک کا جو چھوٹا سا علاقہ اور غزہ کا تو اور بھی چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کو بھی اسرائیل کا ہی حصہ بنا لیا جائے
اور فلسطینی یا ہجرت کر جائیں یا وہ اسرائیل کے شہری بن جائیں. لیکن یہ بات تو اب ان کی مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگی جو اب پیش رفت ہونے جا رہی ہے جنرل اسمبلی وغیرہ میں. تو میرا خیال ہے کافی آپ نے معلومات ہمیں فراہم کی اور ایک نیا اینگل بتایا کہ دیکھیں اخلاقی فتح جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے. اور وہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے 35,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں, مزید بھی امکان ہے جو رفح پہ ہو رہا ہے, اور ان کی جو المناک صورتحال ہے. سرکٹی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جو یورپیوں نے دیکھی ہیں, جو وہاں پہ ہیومن آرگنائزیشنز گئی ہیں انسانی حقوق کی, انہوں نے دیکھی ہیں کہ جو اجتماعی قبریں ان میں سے سرکٹی لاشیں نکلی ہیں. تو وہ بربریت ان کی جس طرح ظاہر ہوئی ہے. تو ناظرین اب ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم یورپ کے جو الیکشنز ہونے والے ہیں یورپی یونین. ناظرین ہم وقفے پہ جانے سے پہلے غزہ کی صورتحال پہ بات چیت کر رہے تھے, اور اب ہمارا موضوع ہے یورپی یونین کے الیکشن. آپ کو معلوم ہے 27 ملک جو ہیں یورپ کے, انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جسے یورپی یونین کہا جاتا ہے. اس کی 45 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, اور یورپی یونین جو ہے وہ اس کی ایک کرنسی ہے یورو. اس میں سارے ممالک تو 27 شامل نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر تقریباً 19-20 ممالک اس میں شامل ہیں. اور یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے, اور پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے, کیونکہ وہاں سے ہم کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہماری برآمدات ہیں اس پہ کم ٹیکس لگتا ہے, اور اس سے ہماری برآمدات کو فروغ ملا اور ہمیں آمدن زیادہ ہوئی. گو کہ ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے, لیکن پاکستان کے اور یورپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, معاشی طور پہ بھی ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں, ریمیٹنسز بھی آتی ہیں. تو یورپی یونین کے جو معاملات ہیں ان پر نظر رکھنا ہمارے مفاد میں ہے. اور وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں یورپی یونین کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان میں ووٹنگ ہوتی ہے. یہ ہوگی 6 سے 9 جون تک. کچھ چھوٹے ملکوں میں 6 تاریخ کو ہو جائے گی, کچھ میں 7 کو, 9 کو زیادہ تر ووٹنگ ہوگی. اور وہاں پر ووٹنگ جب ہو جاتی ہے پارٹی بیسس پہ, تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن متناسب نمائندگی کے تحت جو ہے وہ اس کی سیٹیں ایلوکیٹ پارٹیز کو ہو جاتی ہیں. لیکن جب پارٹیز یورپی پارلیمنٹ میں جس کی تعداد 700 سے زیادہ ہے, شاید 719 ہے, پہلے برٹن بھی اس میں شامل تھا, وہ برٹن اس سے نکل گیا, اس نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا, اس کی رکنیت چھوڑ دی. تو اس کے بعد یہ پہلا الیکشن ہو رہا ہے. 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, 2019 میں ہوئے تھے, اب 2024 میں ہو رہے ہیں. اور وہ 719 ارکان جو ہیں, پھر یہ ایک پارلیمنٹ, یورپی یونین کے 3 اہم ادارے ہیں. ایک یورپی پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کرتی ہے, ایک یورپی کمیشن ہے جو وہاں کی انتظامیہ ہے, ایک یورپی کونسل ہے جو ان کی کابینہ ہے, جو کہ ایگزیکٹو اتھارٹی آپ کہہ لیں, اس کے 29 ممبران ہوتے ہیں. تو یہ جو یورپی پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یورپ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہاں پہ بڑے اہم ایشوز ہیں, کلائمیٹ چینج, امیگریشن. وہاں پہ بہت امیگریشن کے خلاف جو ہے, یعنی دوسرے ملکوں سے, مسلمان ملکوں سے لوگ جاتے ہیں جیسے ترکی سے اور مسلمان ملکوں سے, اس کے خلاف بہت سخت رد عمل ہے وہاں کے لوگوں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جابز یہ چھین لیتے ہیں اور ہماری سوسائٹیز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا ہے. اور تیسرا بڑا ایشو جو زیادہ اہم ہے میرا خیال میں, وہ ہے یوکرین کی جنگ. یا یوکرین کی جو روس کے خلاف جنگ ہے اس کو جاری رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. ان سوالات کا جو مستقبل ہے وہ ان الیکشن سے جڑا ہوا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو سہیب صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو یورپی یونین کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کیا صورتحال ہوگی, کیا اس کی ڈائنامکس ہوگی, کون سی پارٹیز ہیں, پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو کچھ بتائیے سہیب صاحب. نہیں بتاتا, نہ بتائیں. وہ چودھری شجاع صاحب جب کیٹیگر بنے تو اب یہ سارا آن ایئر ہوا, ٹی وی پہ بھی آیا, تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, کہتا نہیں میں دیتا. نہیں میں دیتا. اچھا, وہ بار دے دیا تو میں نے کہا نہیں میں بتاتا. وہ ایسے ہی جوک میں طور پہ, ورنہ اتنی جرت نہ ان میں تھی نہ مجھ میں ہے. اچھا, نہیں آپ کو تو بہت ضرورت ہے. ایک ایسے ہی آپ کی ضرورت کو میں جانتا ہوں. تو دیکھیں یورپی یونین جو ہے وہ ہمارے لیے 3-4 پوائنٹ آپ نے بتایا. ایک آدھے کی میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایک ادارہ ہے جو ہماری ٹریڈ پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے, جس کا نام ہے فیٹف.
FATF. ہاں جی ہاں، اس نے ہمارے کڑکی میں رکھا، دبایا رکھا 4-5 سال، گرے لسٹ میں رکھا، بلیک لسٹ کے تانے مارتے رہے، اور پھر ہم سے وہ کچھ کروا لیا جو کچھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سی چیزیں انہوں نے ہم سے مروا لی. ہماری ٹریڈ متاثر ہوئی، ہماری انویسٹمنٹ متاثر ہوئی، ہمارا جو باہر پیسے کا فلو تھا وہ متاثر ہوا. اسٹوڈنٹس کو جو پیسے بھجوانے تھے اس پہ ہیوی ٹیکس بھی آ گئے کہ جی آپ 18% بعد ادارے لینا شروع ہو گئے، آپ نے فوری بھجوانا ہے، ایمرجنسی ہے. تو یہ مطلب وہ ایک ان کا بہت بڑا پولیٹیکل آرم ہے اپنا امریکہ کا ہے نا، یورپی یونین کے ووٹ اس میں زیادہ ہوں گے، پولیٹیکل ہتھیار ہے ان کا. تو وہ ووٹ تو زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ٹرمپ صاحب کہہ دیں گے یا بوش صاحب کہہ دیں گے یا اب آنے والے ٹرمپ صاحب دوبارہ کچھ کہہ دیں گے تو وہی ہوگا. اچھا، اس وقت جو وہاں پہ ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ دیکھیں، ہم نے بھی بات کی مورل ویلیوز کی، تو تمام ملکوں کے اندر مورل ویلیوز اور اکنامک ایشوز ڈیولپ ہو گئے. اب جب ایک آپ ہمارے ہاں یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں نا، ایک عرصے سے وہاں پہ تمام دارالحکومتوں میں کسان ہڑتال پر ہیں کیونکہ کموڈٹی کی پرائسنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو اس پہ ہمیں سپورٹ کرے. ہمارے ہاں بھی ہے، ہم اپنے پیچھے لگے ہوئے، یورپ میں بھی ہے یہی. ورلڈ اکنامک فورم کے بعد بھی بہت سارے مظاہرے ہوتے رہے، وہاں پہ بھی یہ سارے سلسلے چلتے رہے کہ جو کسان ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا رائٹ ملنا چاہیے. انڈیا میں بھی دیکھیں نا، وہاں بھی مظاہرے ہوتے رہے، کتنی دفعہ 1.25 سال مظاہرہ کیا، اب دوبارہ مظاہرے شروع ہو گئے اتر پردیش کے بارڈر ایریا پہ اور ادھر ادھر. تو وہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں کموڈٹی کی پرائسنگ صحیح ہونی چاہیے، ایک نمبر. دوسرا، وہاں پہ مورل ویلیوز چینج ہونا شروع ہوئیں، تو انہوں نے یہ جب اکانومی کرش میں آئی نا، سارا ایک پریشر آ گیا نا، ہر طرف ہڑتالیں شروع ہو گئے، اکنامکس پہ پریشر آ گیا، پینشن پہ پریشر آ گیا، وہاں پہ پینشن بوم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا کے جان چھڑاتے ہیں، جو بعد میں آئے گا وہ کر لے گا. ادھر جب لوگوں نے دیکھا کہ حکمران صحیح پالیسیاں اڈاپٹ نہیں کر رہے اسرائیل کے حوالے سے، تو موقع مل گیا کھل کر کھیلنے کا وہاں کے لبرلز کو اور لیفٹسٹ کو اور پروگریسو کو اور اینٹی امیگرینٹس کو، کیونکہ وہ کور میں آ گئے کہ یہ تو ان کی تو مورل ویلیو کوئی نہیں ہے. میکرون کے خلاف کمپین شروع ہو گئی کہ اور میں بھی کہ ان کی حکومت یورپی یونین کے الیکشن کے بعد ٹاپل کرنے کے لیے کوئی نئی سلسلے شروع ہو جائے، وہ گیبریل صاحب جو ان کے رائٹ ہینڈ ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے اور کوئی بڑی موومنٹ لانچ ہو جائے. اور فرانس کی سیاست متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ فرانس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ آپ نے عجیب و غریب قسم کے ایشوز کھڑے کر دیے اور بہت زیادہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، اور آپ نرم ہے بھی تو. اور اپنا میکرون صاحب کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ جو ان کے حق میں سروے ہوئے اس میں 26% ہے، جو ان کے حق میں سروے ہے اس میں 26% ہے. اور میڈیا ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں ان کو میرین لی پین جو ہے ان کی ریلی پارٹی کے لیڈر، ان کو ڈبل ڈیجٹ میں سپورٹ ان کے اوپر برتری حاصل ہو گئی ہے. یعنی وہ تو دائیں بازو کی ہیں اور نسل پرست ہیں، وہ تو بہت خلاف ہیں مسلمانوں کے. اور نہیں، ہم جب یہ ازیوم کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو نا بند کر لیتے ہیں. باتیں ہم نے سنی ہیں. سب سے زیادہ جو وہاں پہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ سے مطلب جو ٹارگٹ میں ہے یا جن کے خلاف فوبیا پیدا ہو رہا ہے وہ یہودی ہیں. اچھا، تو ان کا اچھا. اس کے بعد انڈینز ہیں. آپ دیکھیں کہ جی آسٹریلیا جیسے ملک نے پورا کا پورا جہاز ان کا واپس کر دیا. لوگ کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے، لوگ کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے، اور وہ کہتے جاؤ واپس. اب بھی دیکھیں اس وقت کوئی ایک سال میں مودی کے خلاف کیا ایلیگیشنز بن رہے ہیں کہ آپ کے پہلے 2014 سے 2019 تک کتنے سال بنے، 6 سال میں اپنا 7 سال میں وہاں سے کوئی 11 لاکھ لوگ وہاں گئے دوسرے ملکوں میں، اور میجورٹی نے سرنڈر کر دی انڈین نیشنلٹی. تو پوری دنیا سے امیگرینٹس وہاں جا رہے ہیں. اچھا، انڈینس کا یہ کہ وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلیم کا ریشو زیادہ ہے ہماری نسبت، ایجوکیشن وائز، اور ان کی ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں آئی ٹی میں ادھر ادھر، تو ان کو کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی ہیں. ہم اس لیے نظروں میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں جاب بھی نہیں ملتی، میڈیا ہمارے زیادہ نشانہ بناتا ہے، تو لگتا ہے کہ شاید امیگرینٹس وہ ہمارے خلاف ہیں. بھائی ان کی جابس پہ تو دیکھیں انہوں نے وہ جابس کرنی ہے جو انڈین تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈینس کی جاب وہ تیار ہیں. تو اب وہ وہاں پہ اینٹی انڈین کمپین چل رہی ہے. کیوں؟ مطلب کینیڈا جو ہے وہ اتنا کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، کیوں اس نے اپنی انڈین ساری ٹریڈ کو خطرے میں ڈال دیا، ساری اپنے کر دیے ہوئے. جسٹن ٹروڈو، اچھا جسٹن ٹروڈو کا جو ہے وہ بھی منیمم پہ آیا ہوا ہے اس وقت. ہاں، ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی 29%. بہت عرصے سے ہے نا، تو جب آدمی بہت دیر حکومت میں رہے ویسے ان پاپولر ہونا شروع. ان پاپولر تو ہے، لیکن اس وقت یہ ہو گیا نا کہ آپ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہو،
اس کو اپنا ایک تو 2 لاکھ 3 لاکھ جو انڈینز ہیں ووٹرز وہ نکل گئے بیچ میں سے. اس کے بعد جو ان کی پالیسیاں تھیں ود جو بھی اسرائیل ہے, نیتن یاہو ہے, جو بھی ہے وہ, ان کے اگینسٹ پہ ایک بہت بڑا طبقہ نیچے بھی خلاف ہو گیا, جو نیا ابھرتا ہوا ووٹر تھا, شاید پہلی دوسری دفعہ ووٹ ڈالے گا وہ. اچھا اب آپ دیکھیں اٹلی میں تھا کہ شاید یہ جو ملانو صاحبہ ہیں تو جارجیا, یہ شاید اپنے ٹینیور پورا نہ کر سکے, ان کے بارے میں تھا کہ ٹینیور پورا نہیں کر سکیں گی. وہ تو دائیں بازو کی ہیں نا. ہاں وہ بھی اسی طرح کے نکلے نا نیچے سے, وہ بھی مطلب دائیں بازو نہیں ہے, دائیں بازو کی ریڈیکل پارٹی میں سے, یعنی انتہائی دائیں بازو. ہاں وہ سپر, جن کو ہم یہاں پہ ریڈیکل کہتے ہیں نا, ہمارے پاس ہو تو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, امریکہ میں ہو تو, یورپ میں ہو تو فار ایسٹ ہو گیا, یا دایاں بازو ہو گیا, یا فار رائٹ ہو گیا, فار لیفٹ ہو گیا, اس طرح کا. تو ہمارے پاس تو ریڈیکل ہے یا فنڈامنٹلسٹ, اس طرح کے لفظ ہیں. تو وہاں پہ بھی ایک نیا کیوس پیدا ہو رہا ہے اٹلی کے اندر, اور میں بھی کہ وہ بھی ووٹنگ میں اپنا جو بھی کھڑے کرنا چاہیں کینڈیڈیٹ. ادھر ابھی جو چائنا کے گئے پریزیڈنٹ صاحب, وہ 2 ملکوں میں پھر کے گئے, سربیا اور ہنگری. ہاں ہم فرانس کو تو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے پولیٹیکل آرمز ہیں, جیسے امریکہ کا برٹن اور فرانس ہو گئے, ان کا یہ ہو گئے. تو ان کے ذریعے سے وہ یورپ میں انفلٹریٹ کریں گے, اپنی پالیسیوں کو امپوز کرانے کی کوشش کریں گے, اور ان کے اندر وہ چاہیں گے کہ وہ والی پالیسیاں ابھریں, وہ والے لوگ آگے آئیں الیکشنز میں جو ان کو سپورٹ کریں, چائنا کے مفادات کا تحفظ کسی حد تک کریں, کسی حد تک ہے نا, کھل کے تو نہیں کر سکتے. تو اچھا جرمنی کے اندر ایک نیا کیوس پیدا ہو گیا. جرمنی کے اندر پہلے سے ہی جو اولاف شولز جو بھی ان کا نام ہے, ان پہ ان کے خلاف سوشل ڈیموکریٹس, ہاں پہلے ہی ان پہ چل رہا تھا, اب اور ہو گیا. اب جو ان کی میجر پارٹیز ہیں, جو اپنا سوشل ڈیموکریٹس کی جو میجر, ان کے یہی وہاں پہ مطلب رولنگ کرتی رہی ہے نا, انہی کے پاس پارلیمنٹ بھی تھی, انہی کے پاس کرسچین ڈیموکریٹس بھی, وہ جو پہلے تھیں خاتون, وہ کرسچین ڈیموکریٹس مطلب مین تو سوشل اپنی اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ الائنس بنا کے چلتا ہے نا. ہاں جی. اچھا اب بیچ میں سے نئے نکل آئے AFD وغیرہ, اور یہ وہ آلٹرنیٹ فار جرمنی. اچھا یہ جرمنی سے نکلے, اس کے بعد انہوں نے دوسرے ملکوں کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پورے یورپ میں ایک دائیں بازو کی ایتھنک موومنٹ ہے, یعنی جو نسل پرستی یا قوم پرستی, انتہا پسند قوم پرستی پہ مبنی ہے. اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو جماعتیں, میری انڈرسٹینڈنگ, آپ مجھے اگر غلط ہوں تو آپ صحیح کیجیے گا, یہ یوکرین کی جنگ کے خلاف ہیں. اگر یہ یورپی پارلیمان کے الیکشن میں ان کو اکثریت مل گئی تو پھر شاید یوکرین کی جنگ کو یہ بند کروانا چاہیں گے. اچھا جس طرح دنیا بھر میں میڈیا جو ہے نا ذہن بناتا بھی ہے, ذہن تبدیل بھی کر دیتا ہے, تو اگر آپ یورپ کو میں کسی بھی ملک میں, امریکہ میں, کسی بھی یورپ میں ملک میں یہ کہہ دیں گے کہ اگر یوکرین کی جنگ بند ہو گئی, آپ نے اس کو پیسے نہ دیے, تو آپ کے سر پہ آ کے تو روس بیٹھ جائے گا, روس آ جائے گا, روس کا ڈراوا کر کے تو اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں. اچھا اب امریکہ کو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو اتنی ریاستیں وہ کیوں اکٹھی ہیں, تو ان کو کوئی ایک اینیمی چاہیے ہوتا ہے ہر دور میں. میں جب وہاں پہ گیا پہلی مرتبہ امریکہ میں, تو مجھے انہوں نے یہی سبق پڑھایا کہ امریکہ جو ہے وہ یونائٹ کیوں ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکی جان کی بڑی فکر کرتے ہیں, کیونکہ خوشحال ہیں, ایک اچھی لیبری قسم کا لائف سٹائل ہے, تو ان کو چونکہ زندہ رہنا ہے, خواہش بہت مضبوط ہے, تو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جو ان کو سیکیور کر سکے. اس لیے آپ دیکھیں نا, جب اس نے پوری دنیا میں بم مارنا شروع کیا تو امریکیوں نے کہا او بس ٹھیک ہے, دنیا کو ادھر ہی ختم کر دیا, ہم تو زندہ ہیں نا, ہم سیکیور ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز پر کہ جو امریکہ کو زیادہ سیکیورٹی فراہم کرے گا, وہ اسی لیے وہ امریکہ کی چھتری طرح یہ ساری ریاستیں آگے کھٹی ہوئی, اس لیے سیکیورٹی کا ہوا کھڑا کرتے رہتے. تو وہ کہیں نہ کہیں یہ چلتا رہتا ہے کہ گرم جائے. پہلے کمیونسٹ روس تھا, پھر اسلامی خطرہ, انہوں نے اسلام کو خطرے کے طور پہ پیش کیا, ٹیررزم کو, اب روس کو انہوں نے, کیونکہ ان کے خیال میں جو ریاستیں ہیں وہ اپنا تنہا ڈیفنس نہیں دے سکتی, تو ایک فیڈرل سیکیورٹیاں, فیڈرل ادارے ایسے ہونے چاہیے جو ڈیفنس دیں. اب امریکہ نے کیا کیا ہے, اس نے کہا نیٹو تو ہمارے بغیر بیکار ہے, اور نیٹو پیسے کم دے رہا ہے, تو ہم کیوں, جو ٹرمپ نے کہا کہ 2% رکھنا تھا تو وہ آپ نے کیوں نہیں رکھا, جس پر ایک بڑی تصویر وائرل ہوئی تھی کہ ٹرمپ صاحب یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے جو یورپی یونین کے اینجلا مرکل سمیت میکرون بھی یوں کھڑے ہوئے اس کو سن رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہے تو زیادتی نا کہ سارا خرچہ تم اٹھاؤ, سیکیورٹی ہماری کرو, ہم نہ کچھ دیں. اچھا اب نیٹو کو فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیر چھتری دینے کو تیار ہیں. کس کو, روس کو کے خلاف, یوکرین کو. اچھا ابھی فرانس والے میکرون تو بہت زیادہ شور مچا رہا ہے, تھوڑی سی کل بھی بات ہوئی تھی. تو یہ جو بڑے بڑے, اچھا اب یورپی یونین کے جو الیکشن ہے اس میں ارسولا صاحبہ جو ہیں, ان کا نام کس نے پیش کیا تھا پچھلی بار, بتائیے.
میکرون صاحب نے. تو اب اگر یہ والی اسٹیبلشمنٹ ان کی برسدار آ گئی فرانس میں, اگر میرین صاحب نے وقتہ نہ ڈالا تو اسی طریقے سے حکومت پھر یہ اسٹیٹس کو رہے گا, تو پھر یوکرین کا اسٹیٹس کو رہے گا. ادروائز پھر میڈیا یہ لکھنا شروع کرے گا وہ جی پیسے بڑے برباد ہو گئے, 80% اتنے % رقبے پہ تو پہلے سے ہی قبضہ ہے, تو دفاع کرو ان کو, جانے دو ان کو. یہ کیا ہے مطلب یہ کہ یورپ کا جو الیکشن 6 سے 9 جون کو ہونے جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے, اور اس کے دنیا کی جو عالمی سیاست ہے اس پہ گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ناظرین, آج کی گفتگو اسی موضوع پہ ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.